नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत पर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अपनी तकरीर में धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करने पर अदालत ने आज उन्हें तलब किया था। तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत पर गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी, लेकिन ये मुआफ़ी कबूल नहीं की गई। क्या इसमें मौजूदा हुकूमत के सीखने के लिए कोई सबक है? इस पर आज ज़रा बात करेंगे। औरिया साहब, सबसे पहले तो माफ़ी मांगने के बावजूद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को डिस्क्वालीफाई करने पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बहुत अरसे से कोर्ट्स जो थी बहुत लीनियंट सा रवैया लेती थी। ठीक है। अमूमन होता था कि अगर किसी बंदे ने कुछ कहा, और नॉर्मली सियासतदानों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं बुलाया जाता था। ब्यूरोक्रेट्स होते थे, इसके साथ साथ पुलिस वाले होते थे। मतलब किसी का वारंट जारी कर दिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया या कोई और चीज़ हुई इस तरह की, तो उसमें पुलिस वाले अनकंडीशनल अपॉलॉजीज़ जो थी वो लिख के हम खुद जाते रहे। खुद मैंने 2-3 दफ़ा अनकंडीशनल अपॉलॉजीज़ ने सरेंडर किया मुख्तलिफ जजों के सामने। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये होती थी कि एक डिसिप्लिन जो है वो किसी तौर पर उसके अंदर चलता रहे। फिर उसके बाद हुआ ये कि हमने कोर्ट को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहली कंटेम्प्ट जो थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दी गई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को क्यों दी गई थी? अक्सर औक़ात लोग कहते हैं जी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने घर भेज दिया। हुआ ये था कि एक केस था जिसको कोटेकना केस जिसको कहते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड की अदालत में था। तो पाकिस्तान ने एक ख़त लिखना था कि चूँकि ये केस आपके पास इस वक्त से है और काफ़ी अरसे से हुकूमतों ने इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं की, और हम चाहते हैं कि इसके पहले कि ये केस आप वहाँ से ख़ारिज कर दें ज़ायदुल मयाद होने की वजह से, लिमिटेशन एक्ट के तहत हम पाकिस्तानी कौम चाहती है बैसियत पाकिस्तानी गवर्नमेंट हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कि इस केस में हमें फ़रीक बनाया जाए। ये केस चूँकि पाकिस्तान में भी चलता रहा था, क्योंकि कोटेकना का जो केस था बड़ा मशहूर केस है। उसमें होता ये था कि एक फर्म हायर की थी कस्टम्स वालों ने, और वो कस्टम वालों की जो फर्म थी वो असेसमेंट करती थी कि ये गाड़ी कितने की है, मोबाइल कितने का है, उसके हिसाब से उससे पर टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी। उसका वो 10% जो थे वो देते थे जरदारी साहब को, कहा जाता है। अच्छा। रिपोर्ट हुई थी इसके अंदर, और बाकी हिस्सा और वो जमा होता था वहाँ पर उसके अकाउंट में, यहीं से वो 10% भी इंटरनेशनल खबरों में मशहूर हुआ। ये केस बड़ा मशहूर केस था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, कल उन्होंने कभी इसको बुलाया कभी इसको बुलाया, कोई नहीं लिखता था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसको ख़त को लिखने से इनकार किया। एक दफ़ा इनकार किया, 2 दफ़ा फिर कहा कि वज़ारत उज़्मा चाहती है तो जाए, मैं ख़त नहीं लिखूँगा। अच्छा। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी अदालत के हुक्म को इस तरह इनकार करता है तो इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी को पूरे का पूरा खुली छुट्टी आपने दे दी, कोई जर्जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम आपसे सख्त रवैया नहीं रखते, हम टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपको सजा देते हैं, जब तक ये अदालत बैठी है उस वक्त तक आप कह दें। अच्छा। उसके बाद चले। लेकिन होता यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई शख्स अगर सजा याफ्ता हो जाए तो उसके साथ ही वो 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने में नाअहल हो जाता है। ठीक है। पहले तो कुछ नहीं था, बाद में उसको तय। ये भी अब देखा देखी, हमारे दोस्त हैं तनवीर इलियास साहब। अच्छा। इतना बड़ा उनका सेंटोरस का जो मॉल है, ये उनके मालिक हैं, करोड़ों रुपया उनको उसका रेंट ही आता है। इनको बार बार सियासत का शौक होता है, जब भी पैसे ज़्यादा हो जाए। एक रसल की किताब है पावर, वो कहता है कि जब बाकी दूसरी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो बंदा फिर पावर की नीड में आता है। बिल्कुल। इनको शौक भी चढ़ा, फिर शामिल हुए, PTI में शामिल हो गए, फिर इसके पहले किसी और को वज़ीर आज़म बनाया गया था, लेकिन ये फिर बाद में मनूवर करके बन गए। अब इनको भी वो आदतें पड़ गई हैं उस तरह की। इन्होंने मुख्तलिफ जलसों के अंदर जैसे होता है तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। उसके बाद उन्होंने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पेश ही नहीं होता। आज जब कोर्ट ने सीरियस होकर बुलाया कि आप पेश हो जाएं, तो आज ये पिंडी से हेलीकॉप्टर लेके वो हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट ने पहले इनके सामने इनकी वीडियोस चलाई, बताएं ये क्या है, फिर दूसरी वीडियोस चलाई, तीसरी चलाई, फिर वो अखबार की क्लिपिंग्स, फिर अखबार की क्लिपिंग दी कि आपकी क्लिपिंग है। क्लिपिंग कहते रहे मुझे नहीं पता, मेरा ये बयान इस तरह था कि नहीं था। फिर एंड ऑफ द डे उन्होंने ये कहा कि अब आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते। तो इन्होंने कोई मानने के बगैर उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने अनकंडीशनल अपॉलॉजीज देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, वही यूसुफ रज़ा गिलानी की कि आप जो हैं जो यहाँ गायब। अब इसके बाद सूरत हाल यह है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का लिख के लाओ पहले। अच्छा। अब उसके ऊपर वो कहते हैं कि मशवरा करेंगे, लिख के ले आएंगे तो एक सरेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि सारा कुछ। अभी तो कुछ नहीं मसला, बहरहाल एनी हो। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक और केस जो है वो बड़ी घन खर्च से आने वाला है।
بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین کی طرح بکرا ذبح کیا گیا ہے اچھا تاکہ دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے اس کو کیا جائے، تاکہ بتایا جائے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کا ایک بندہ اڑا سکتے ہیں تمہارا بھی اڑا سکتے ہیں۔ ایک یہ لوگوں نے باتیں اسپرشن کورٹس کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑا کیس پاکستان کی عدالت کے اندر انشاءاللہ العزیز کل پیش ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کی آئی ہے وہ رپورٹ بالکل خالی ہے، اور اس طرح کی توہین آمیز رپورٹ جو ہے عدالت کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی کہ ہم ایک الیکشن کمشنر ہیں اور عدالت کا کوئی حکم ماننے کو تیار اس کے ذرا اور یہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہلالی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کنٹیمپٹ کا جو لا ہے پھر وہ تمام ہی لوگوں پر لاگو ہونا چاہیے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا پھر عام عوام بھی۔ آپ کو لگتا ہے کنٹیمپٹ کے جو رولز ہیں اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہلالی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ اینگلو سیکسنز لا ہے، یہ وہاں سے آیا ہے، وہاں جہاں انہوں نے جس کو کیا وہاں لائبل کا جو قانون ہے وہ بھی بہت سخت ہے، کسی آدمی کی بھی عزت کے اوپر کوئی شخص کسی طور پر بھی اسپرشنز کاز کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، وہ فوراً جا کے اس کے اوپر عدالت کے اندر جا سکتا ہے اور عدالت کے اندر اس کو ریمیڈی مل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کوڈ آف دا کنڈکٹ ہے نا ججز کا، وہ اتنا سخت ہے آج جب جو بنا ہوا ہے نا کہ وہ کسی اس میں نہیں جا سکتے، شادی میں نہیں جا سکتے، شادی میں جائیں گے تو بڑی مختصر عرصے کے لیے واپس آئیں گے، کسی پبلک میٹنگ میں نہیں جا سکتے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ جس وقت کوئی ایک خاص پرٹیکولر کیس پڑھ رہے ہوں تو اس وقت سن رہے ہوں تو اس وقت اخبار نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے او جے سمپسنز کیس کا جب ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت تمام ججوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں سے ٹی وی ہٹا لیں اپنے، کیونکہ وہ اس میں دکھا رہے تھے تاکہ وہ انفلوئنس نہ ہو، تاکہ وہ پبلک کی اس سے انفلوئنس نہ ہو سکے کسی طور پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے۔ بہت طویل ترین۔ پھر اس کے بعد ایک ڈیکور ہے، میں 2 کیسز پیش کرتا ہوں یہاں آپ کے سامنے کہ ایک دفعہ اس کے اپنا اس کا کیس تھا میسور کے لیے ایک ریاست ہے، اس میں ایک کیس تھا ہائی کورٹ کا۔ ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب جو تھے نا ان کو ایک صحافی کے ساتھ بہت زیادہ جو تھی وہ مسئلہ بن گیا، ٹھیک، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طور پر اس کو ہم عدالت میں گھسیٹوں گے، تو انہوں نے ایس ایچ او کو کہا آپ فلاں صحافی کو لے کے آؤ۔ اب انہوں نے گیا ایس ایچ او نے جا کے دیکھا، اور بنگلور کی عدالت تھی، ٹھیک، جا کے دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو زخمی پڑا ہوا ہے اسپتال میں، تو اس نے آ کے جج کو سلوٹ کیا، اس نے کہا کہ وہ تو زخمی پڑا ہوا، جج نے کہا اس کو اسٹریچر پہ کھینچ کے لے کے آؤ۔ جیسے ہی وہ اسٹریچر پہ ہائی کورٹ میں انٹر ہوا ہے، چیف جسٹس نے جج کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دی کہ تم نے توہین کی ہے عدالت کی، یہ کام کیا۔ میں کوئٹہ کی ایک عدالت کو جانتا ہوں کہ ایک جج صاحب تھے ہمارے دوست تھے، انہوں نے وہ کرتے کیا تھے کہ وہ کوٹ پہنا ہوتا تھا سوٹ اور وہ جوتا اتار کے نا چپل پہن لیتے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو کنٹیمپٹ لگائی، وہ بندہ تیز تھا، اس نے کہا سر توہین تو آپ کر رہے ہیں، آپ نے سوٹ کے نیچے چپل پہنا ہوا ہے۔ جج نے کہا ٹھیک ہے جاؤ نکلو۔ ظاہر بات ہے آپ ڈیکور میں نہیں ہو، آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ عدالت کے اندر آپ چپل پہن کے آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بیسیکلی بنیادی طور پر بڑا ابھی اب ہم قاضی عیسیٰ صاحب کے ڈسکس کریں گے اگلے اس پہ، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جج کو تو اتنی ریسٹرکٹڈ لائف ہے تبھی کنٹیمپٹ بنائی گئی ہے، بول وہ نہیں سکتا، پبلک اس میں جا نہیں سکتا، پبلک لائف اس کی نہیں ہوتی۔ وہ جو کتاب ہے نا کیا نہیں کی جج میں اسپیک، اس نے یہ لکھا ہے کہ میں عدالت سے نکلنے کے بعد بول رہا ہوں، ورنہ کیونکہ مجھے عدالت کی اجازت نہیں تھی بولنے کی، گفتگو تبصرہ نہیں کر سکتا کسی چیز کے اوپر، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مرضی کرتے پھرتے۔ اچھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے اوریہ صاحب کہ ایسے کنونشنز میں جب اس طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے تو ڈگنیٹریز کے لیے ایک الگ جگہ مختص کی جاتی ہے، وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، تو وہ ان کو سیاستدانوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ دیکھیں آج تک جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں نا انہوں نے تقریر کی ہے یا بات کی اور چلے گئے، وہ اس سیٹ پہ نہیں بیٹھے، ساتھ نہیں بیٹھے، ساتھ ان کے بیٹھے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اس کے بعد تالیاں بجائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فیوچر چیف جسٹس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا جج بینچ بنوایا، یعنی وہ بنوانے میں وہ کوئی چیف جسٹس لگا ہوا تھا سرداری کہ جس سے بنوایا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کو نیچے میں نے بلایا اور میں نے کہا جی اوپر کہہ دیا تو اور پھر باعث اس کو تو خیر اور پھر آخر میں تھریٹ کیا۔ لیکن میں قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں فائز صاحب، یہ ایک بڑی ایگزامپل ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک کیس پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں آج سے تقریباً 2 سال پہلے 12 فروری 2021 عدالت میں ایک کیس پیش تھا، 5 اس میں جج جو تھے وہ اس وقت اس کو سن رہے تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس مشیر عالم، عمر عطا بندیال، فائز عیسیٰ اور یہ جو اعجاز الحسن، یہ 5 جج اس کیس کو سن رہے تھے
کیس یہ تھا کہ 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مختلف ایم پی ایس کو دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں ان کو نہیں دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل پیش ہوا تھا اور اس نے کہا جی ہماری یہ اسٹینڈ ہے۔ پاکستان کا جو لا ہے نا جی، یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز ہے، مطلب آپ اپنا بیان دیں گے، یہ اپنا دے گا۔ عدالت اگر وٹنس بھی ہے تو اپنی رائے نہیں پیش کر سکتی کہ میں جانتا ہوں اس کو۔ صحیح ہے۔ یہ واقعہ نہ امریکہ میں ہوا ہے ایسا، نہ برطانیہ میں ہوا ہے، نہ بھارت میں ہوا ہے، نہ پاکستان کی کسی مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدالت میں کوئی ڈاکومنٹ حلف کے ساتھ پیش ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور 465 کے تحت اگر غلط ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں تو اس کی سزا 2 سال ہے۔ اچھا، اس کرنے کے بعد 5 صفحے کا فیصلہ لکھا ہے اس بینچ نے، قاضی فائز عیسیٰ کے، اس کا آخری بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the Honorable Judge Qazi Faiz Isa should not hear the matters involving the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan. یہ فیصلہ ابھی تک قائم ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، کسی نے اس کے اوپر اپیل نہیں کی۔ اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ 1989 میں ایک فیصلہ آیا تھا، فل بینچ نے کیا تھا کہ کوئی ایک جج دوسرے جج کو نہیں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے ہلالی صاحب، آپ خود بتائیں کہ ایک آدمی کو بار کیا، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا، وہ آدمی اٹھ کے سپریم کورٹ کا اس میں چلو کنونشن میں، ٹھیک ہے کنونشن میں چلا گیا یار، نہیں تھا سپریم کورٹ، اس کے اندر آپ اس تقریروں پہ کھڑے ہو کے ریئیکشن بھی دے سکتے۔ یہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے، آج آپ کو نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے میرے سامنے یہ کیسے کیا۔ آپ وٹنس، یو ہیو بین دا وٹنس ٹو آل دس کنٹیمپٹ آف دا کورٹ۔ صحیح بات ہے۔